ایک لفظیہ کہا وہ ہے شیخ مفید علیہ الرحمٰن. شیخ مفید کو اپنا بھائی کہہ کر خطاب کیا ہے امام زمانہ نے. معصوم جس کو اپنا بھائی کہہ دے کیا مرتبہ ہوگا اس کا, کیا مرتبہ ہوگا اس کا. ملتا ہے کہ ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا, جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہیں. دونوں چھوٹے چھوٹے یہ شہزادے ہیں. اور شیخ مفید کے پاس آتی ہے شہزادی, کہتی ہے شیخ میرے دونوں بچوں کو آپ فقہ علیہ رحمت کی تعلیم دی. کہتے ہیں کہ شیخ نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا, کہتے ہیں خواب میں فوراً کی آنکھ کھلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اور استغفار کرتے کرتے خدایا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کیا ہو گیا معلوم, یہ خواب میں نے کون سا خواب دیکھ دیا. مشتاقین کے خواب, ائمہ کے خواب ہم آپ جیسے خواب نہیں ہوتے, ان کے خواب الگ ہی خواب ہوتے ہیں. ایک الہام کے معنی ہوتا ہے ان کا خواب, یہ الہام ہو جانا ہوتا ہے. کہتے ہیں گھبرا کر کھڑے ہو گئے, ٹہلنا شروع کیا اپنے کمرے میں, بے چین ہے, پریشان ہے. خدایا یہ کیسا خواب کہ امام حسن اور حسین کو میں پڑھاؤں اور ان کو حضرت زہرا میرے پاس آئی اس طرح سے. کہتے پوری رات اسی طرح گزر گئی, نماز صبح وغیرہ پڑھی, پڑھانے کے لیے آئے, کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ذہن اسی خواب میں لگا ہوا ہے. پڑھا رہے ہیں لیکن ذہن اسی خواب میں. خدایا اس کی تعبیر آخر کیا ہوئی ماں, اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کہتے ابھی پڑھا رہے تھے, ممبر پر بیٹھے رہے, اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ دروازے سے ایک نقاب پوش بی بی سیدانی داخل ہوئی کہ جن کے ایک ہاتھ میں چھوٹے سے پھول جیسے بچے کا ہاتھ, دوسرے ہاتھ میں ایک پھول جیسے بچے کا ہاتھ. کہتے عجیب چہرے, منور چہرے تھے. وہ آتی ہے ممبر کے پاس, آنے کے بعد کہتی ہے شیخ میرے ان دونوں بچوں کی آپ تعلیم دی. کہتے ہیں کہ شیخ مفید ممبر سے نیچے اتر آئے, اتر کر ان بچوں کے پیشانیوں کا بوسہ دیتے ہیں. کہتے خدایا میں جس خواب کو دیکھ رہا تھا آج اس کی تعبیر میرے سامنے آ گیا. یہ دونوں سید زادے شہزادی کے حکم سے آئے ہیں. کہتے انہوں نے دونوں پر شیخ مفید اور سید رضی کے اوپر کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے دونوں بھائیوں کے اوپر بہت محنت کی. ایک علم کا سمندر, ایک علم کا پہاڑ. یعنی تاریخ عجیب لکھی جاتی ہے ان کے لیے, بہت ہی پڑھی لکھی شخصیتیں ہوتی ہیں. اس میں سے سید رضی جو ہیں آپ شاعر شعر بھی کہتے تھے, عرفانی شعر, شعرائی عرفانی جو ہوتے ہیں اس شعر وغیرہ کہا کرتے تھے. احسان ہے ان کا کہ جو نہج البلاغہ ہمارے اور آپ کے پاس پہنچا. یہ بھی محنت ہے. مولا علی نے خطبے لکھے ضرور تھے, لیکن سب پراکنندہ جگہ جگہ منتشر تھے, نہیں معلوم کہاں کہاں پہ تھے. کہتے سید رضی نے اتنی زحمتیں کی ہیں کہ کہتے بعض موقع یعنی بعض آپ کو کئی کلو میٹروں کے حساب سے جانا پڑا ہے. آپ کو پتہ چلا جہاں جہاں ہر دیہات, ہر شہر گھوم گھوم کر آپ نے جمع کیا. بعض جگہ پہ نوکری تک آپ نے کی ہے. سنیوں کے گھر میں جا کر برتن تک پہنچے ہیں, کھانے تک پکائے ہیں. ایک خطبہ لینے کے لیے ایک خطبہ مجھے مل جائے گا. یہ زحمات انہی کا اثر ہے, انہی کی زحمت کا نتیجہ ہے کہ آج نہج البلاغہ جو مولا امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبات کو لکھا تھا وہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچے. دوسرے بھائی کہتے سید مرتضیٰ کہ جن کو ایک لقب ہے جن کا عالم الہدیٰ, مولا امیر المؤمنین نے جن کے لیے لقب دیا تھا. خواب میں جو کا لقب دیا گیا تو نے تو پڑھ دیکھا ہوگا کہ آپ نے لکھا تھا عالم الہدیٰ کا لقب, کہ مولا امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا ہے. ان کو عالم الہدیٰ کے نام سے یاد کیا جائے, اس نام سے ان کو یاد کیا جائے. کہتے دونوں بھائی آپس میں نیزا بھی ہوتے تھے, بھائی بھائی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, ہنسی مذاق بھی. وہ لڑائی ہماری آپ کی لڑائی علمی بحث ہوتی ہے, علمی لڑائی آپس میں ہوا کرتی تھی. سید مرتضیٰ بڑے بڑے اور سید رضی چھوٹے تھے, لیکن آپ ان کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھتے. اکثر سید مرتضیٰ آ کر اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے اپنی جان جب میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, مجھ کو عالم نہ سمجھے گا, تو دوسرے میرے پیچھے کیا پڑھیں گے, یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ان کی والدہ سمجھایا کرتے تھے کیوں تم ان کے پیچھے نماز نہیں, ٹھیک ہے میں ان کے پیچھے نماز پڑھ دوں گا. کہتے ایک دن سید مرتضیٰ نماز پڑھ رہے ہوئے مسجد بھری ہوئی تھی. سید رضی آئے اور آگے کی صف میں بالکل آ کر ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے.
नमाज शुरू हुई, पहली रकात अभी शुरू थी, कहते हैं वो रुकू में गए थे, बीच रुकू में छोड़ के वहां से भाग गए, बीच रुकू में वहां से चले आए। कहते हैं जब चले आए लोगों में अजीब शोर हुआ कि इनके पीछे अपने भाई के पीछे नमाज पढ़ी और उसके बाद उनको छोड़कर चले गए। आते हैं आकर मामला से शिकायत करते कहते निजात ये नहीं पढ़ते थे, चलिए गनीमत था, आज से उन्होंने हद कर दिया, बीच नमाज में छोड़कर ही चले आए। तो वादा ने कहा बेटा आपने ऐसा क्यों किया था, निजाम से आप सवाल करें, वो मसला जिसको आप सोच रहे थे वो ऊंट आया मेरी गर्दन पे है या किसी और की गर्दन पे है, क्या ऐसा था? वादा ने एक मरतबा शेर मुर्तजा की तरफ देखा, कहा कि बेटा क्या ऐसे ही उसे कहा, निजाम में रोकने की हालत में था और मेरा ज़हन एक आज मसला जो गरीब पेश आ गया था, मेरा ज़हन उसकी तरफ चला गया था। तो कहते हैं अम्मी जिस नमाज को खुदा के लिए ना पढ़ा जाए वो नमाज मेरे किस काम की है? इसीलिए मैं छोड़कर वहां से, यानी एक इल्हाम हो जाना कि आपके दिल में क्या है मुझे मालूम हो जाना। कहते हैं छोड़कर वापस सही बात होती है, ये छोड़ के वहां से गलत इसलिए चले आए थे। तो वापस पूछा कि मसला क्या है? कहा कि मेरा घर से मैं निकल रहा था, एक मसला पेश आया, एक बच्चा जो माँ के पेट में था माँ मर गई और बहरहाल मैंने वो मसले का जवाब दिया। बहरहाल कहा गया पेट फाड़ कर उस बच्चे को निकाल दिया जाए या उसको उसके साथ ही दफना दिया जाए। मैंने जवाब दे दिया कि उसको ले जाकर उसको उसी तरह से बच्चे के साथ दफना दिया जाए। काफी अर्सा गुजर चुका था इस मसले का। एक दिन शेख मुर्तजा एक बिहार की तरफ से आपका गुजर हुआ, कहते एक बच्चा आता है और आकर सलाम करता है, आपके हाथ को छूता है। शेख मुर्तजा कहते हैं कि ये बच्चा इतना खूबसूरत बच्चा कौन है? कहते इसका बाप भी साथ साथ भागा भागा चला रहा था। कहा आपने मुझको पहचाना नहीं? मेरे ज़हन में नहीं है। बच्चा तकरीबन 8-9 साल का हो चुका था। कहा मेरे ज़हन में नहीं। कहा ये वही बच्चा है जिसकी आपने जान बचाई थी, आपने कहा था कि इसके माँ के पेट को फाड़ कर इस बच्चे को निकाल दिया जाए। एक मरतबा इनका ज़हन पहुंचा, खुदाया मैंने तो इस मसले का जवाब इस तरह न दिया था, ये क्या किया? परेशान हैरान घर आए, दुआ करते हैं परवरदिगार से, माबूद से दुआ करते हैं, सोते हैं, खा के देखते हैं ज़माने का इमाम आया है। मौला कहते हैं कि तुमने उस मसले का जवाब दिया था, वो मसला इस तरह से था, मैंने जाकर वहाँ बयां कर दिया था कि बहरहाल सैयद ने जो मसला कहा है उस वक्त मसला ये था, लेकिन इस वक्त ये मसला बदल गया है। तुम उस बच्चे को जो है निकाल दो, माँ को जो है उसको ऐसे ही तस्वीर कर दिया जाए। कहते हैं इमाम हर जगह पर मदद करने के लिए हर दीन हक़ पर चलने वाले इंसान, उनकी मदद के लिए इमाम हमेशा मौजूद रहते हैं। एक वाक़या बयान करें और खत्म करूं। कहते हैं कि सैयद